اسلامی قومیت کی بنیاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے دنیا کی ان تمام جاہلانہ بنیادوں کو رد کر دیا جن پر انسانوں نے اپنی قومیتوں کی عمارتیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت اور سیاست، یہ سب اسلام کی نظر میں قومیت کے لیے ناقص اور غیر فطری بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں عرب اپنی زبان، نسل اور قبیلہ پر ناز کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لیس منا من دعا الی العصبیۃ، یعنی جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام نے قومیت کی ایک نئی بنیاد رکھی، نہ جسمانی نہ جغرافیائی، بلکہ خالص روحانی اور اعتقادی بنیاد۔ اب قومیت کا معیار نسل، وطن یا زبان نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ اسلام کہتا ہے، ممکن ہے ایک ہی باپ کے دو بیٹے، ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر، تو وہ دو مختلف قوموں سے ہوں، اور دو اجنبی صرف کلمہ کی بنیاد پر ایک امت بن جائیں۔ اب قومیت کی سرحدیں وطن سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے متعین ہوتی ہیں۔ اب حبشی ہو یا ترک، چینی ہو یا مراکشی، سب مسلمان ایک قوم کے فرد ہیں۔ اسلامی قومیت میں رنگ کی تفریق نہیں، کیونکہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ زبان کی تفریق بھی ختم، کیونکہ یہاں منہ کی نہیں دل کی زبان بولی جاتی ہے۔ سیاسی نظام یا ریاستی وفاداری بھی امتیاز کا معیار نہیں، بلکہ اللہ کی حکومت کی اطاعت ہے اصل وفاداری۔ اسلامی قومیت کا دائرہ صرف ایمان کے گرد گھومتا ہے۔ کوئی دریا، پہاڑ، سرحد یا حکومت مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی جب تک وہ کلمہ توحید پر جمع ہیں۔ اسلام کا اعلان ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اسلامی قومیت کا رکن ہے، اسلامی قانون کا محافظ ہے اور امت مسلمہ کا بھائی ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ آپ بھی اس اسلامی قومیت میں اپنے آپ کو شامل سمجھیے۔ ویڈیو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔